الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے اور جنت میں بلند درجات کے لیے کچھ عبادات ہم پر لازم کی ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی افضل اور پیسے خرچ کرنے کے اعتبار سے اور مشقت کے اعتبار سے بڑی عبادت حج بھی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن حج کی فرضیت کے بارے میں نہیں جانتے، تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم پہ حج فرض ہو گیا ہے۔ پھر ان کو حج کی ادائیگی کے معاملات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں بلا عذر تاخیر کرنا کیسا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ پہلے پیسے جمع ہو جائے، ماں باپ کو حج کرواؤں گا پھر میں کروں گا، حالانکہ اگر اس کے اندر شرائط پائی گئیں تو پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ایسی بعض لوگ کہتے ہیں پہلے بچیوں کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچیوں کی شادی حج سے پہلے لازم ہے، اس میں بھی وہ تاخیر کرنے کی بنا پر گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھے، اور پھر وہ خوش نصیب جو خاص طور پہ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ حج کا طریقہ، حج کے مسائل اور جو تربیت ضروری ہے حاصل نہ کر سکیں تو بعض اوقات حج کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات حج کی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو بہت گناہوں سمیت واپس آتا ہے۔ لہٰذا حج ہے کیا؟ حج اصل میں مخصوص ایام میں آپ نیت کرتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، اور دو چیزوں کا نام حج ہے۔ ایک میدان عرفات میں آپ ٹھہرتے ہیں، اسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور ایک 10 ذوالحجہ کو آپ جا کے طواف کرتے ہیں، جس کو طواف الزیارہ کہتے ہیں۔ اگر یہ دو کام آپ کر لیں تو حج آپ کا ہو گیا۔ یعنی یہ فرض ہیں اور ارکان ہیں، باقی جو واجبات ہیں ان کی نہ کرنے کی بنا پہ گناہ گار تو ہوں گے، لیکن دو بڑی چیزیں۔ حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر کہ جو راستے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جن کو سفر حج کی طاقت حاصل ہے، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب وہ کیا شرائط ہیں وہ ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان کا عاقل ہونا، دوسرا بالغ ہونا، یعنی مسلمان ہونا تو شرط ہی ہے، کافر تو کر ہی نہیں سکتا، دوسرا عاقل ہونا، پھر بالغ ہونا، پاگل مجنون پر لازم نہیں، اور اسی طرح نابالغ پر لازم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر زاد راہ کا مالک ہونا۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فلائٹ کا کرایہ، پھر فلیٹ وغیرہ، یہ جیسے گورنمنٹ کوئی آپ کو پیکج دیتی ہے یا پرائیویٹ حج کروانے والے پیکج دیتے ہیں، اس تمام اس کے اخراجات آپ کے پاس موجود ہوں۔ اور اگر آپ گھر کے کفیل ہیں تو جب تک آپ غیر موجود رہیں گے، گھر والوں کو نان نفقہ خرچ کے پیسے وغیرہ بھی آپ کے پاس ہوں، تب آپ پر حج لازم ہوگا۔ خواتین جو ہیں ان پر بھی اس طرح اتنا مال جمع ہو جائے تو حج لازم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے حج کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یہ آج کل ایک نیا قانون آپ دیکھیں گے کہ جی عورت بغیر محرم کی بھی حج کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت ہمارے نبی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے، وہ بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ سفر اختیار نہ کرے، جس کو فقہا فاصلہ اپنے اندازے سے کہتے ہیں کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو عورت اگر تنہا سفر کرے گی، تنہا کا مطلب بغیر محرم کے، چاہے قافلے کے ساتھ جاری ہو، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت بوڑھی خاتون اگر ہیں جو ضعیف ہو چکی ہیں اور غیر جاذب نظر ہیں، ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ احکام میں نرمی اور آسانی ہوتی ہے۔ باقی جوان عورت، ادھیڑ عمر کی عورت جو دیکھنے میں بھی جاذب نظر ینگ نظر آتی ہے، ان کے لیے شرعی طور پہ جانا جائز نہیں ہے، اس لیے وہ محرم کا انتظار کریں۔ اور عورت کے لیے حج کی فرضیت کے لیے جو رقم درکار ہے، اس میں عورت کے لیے مزید آسانی یہ ہے کہ اتنا اس کے پاس مال جمع ہو جائے کہ وہ اپنا خرچ بھی اٹھا سکے اور محرم کا بھی اٹھا سکے۔ جب اتنا جمع ہوگا اور باقی شرائط پائی جائیں گی تو اس پہ حج کی فرضیت کا حکم لگایا جائے گا۔
اچھا، یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنا حج کا خرچہ دے، شوہر اپنا دے، لیکن عورت کے پاس اتنا مال جمع ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح تندرست ہونا اور بینا ہونا، بینا کا مطلب آنکھیں اس کی ہونی چاہیے، نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو گھر کے جس فرد میں یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں کہ وہ حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، عاقل بالغ مسلمان ہے تو، اور گھر اگر کفیل ہے تو پیسہ دے کے جا سکے تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنا اپنا حساب و کتاب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہو پہ حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، بیٹے پہ ہو رہا ہوتا ہے، ماں باپ پہ نہیں، بعض اوقات والدہ پہ ہو رہا ہوتا ہے، والد کے اوپر نہیں، لیکن ہم چونکہ ان مسائل کو نہیں جانتے تو سال ہر سال اس کو ہم آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں اور گناہ گار ہوتے رہتے ہیں۔ بلا عذر 1 سال کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اس پہ میں وعید آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو حج کی بڑی فضیلت ہے، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور حج کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں جو بخاری کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلامی اور گناہ سے اپنے آپ کو روکا رکھا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ کے پاس یا آپ کے اندر یہ شرائط جمع ہو جائیں تو فوراً سے پیشتر ہمیں حج کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جو حج نہ کر سکے، بعض لوگ ہوتے ہیں سستی کرتے رہتے ہیں، اچھا کر لوں گا اگلے سال اگلے سال اگلے سال۔ ایک تو تاخیر کرنے میں گناہ، اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے کتنے لوگوں کا ایسا انتقال ہوا کہ حج کو وہ ٹالتے رہے اگلے سالوں پر اور اچانک موت آئی اور وہ قبر میں چلے گئے۔ ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے زادے راہ اور سواری پر قادر ہو گیا جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور مر جائے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابھی یاد رکھیے کہ جن میں یہ شرائط ہوں گی یہ کب دیکھی جائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حج کے ایام کے اندر ہوں۔ حج کے ایام ہوتے ہیں جیسے شوال شروع ہوتا ہے نا، حج میٹھی عید ختم ہوتی ہے، یعنی رمضان کے بعد، عید کے بعد اگلے دن سے ہی سمجھ لیں حج کے ایام اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پورا شوال، پھر ذی-القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، 2 ماہ 10 دن۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے شوال میں حج کے احرام کی نیت کر لی تو یہ آپ کا احرام ویلڈ مانا جائے گا۔ یہ مخصوص ایام ہے، لیکن اتنی جلدی تو خیر کوئی نہیں پہنتا، لیکن یہ ہے ایام۔ تو ویسے تو ان ایام کے اندر یہ ہمیں شرائط کسی شخص میں دیکھنی چاہیے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ آپ کے علاقے سے، آپ کے ملک سے جب قافلے حج کے روانہ ہوں، یا جیسے ہمارے ملک پاکستان یا دیگر جگہوں پہ قرآن دازی ہوتی ہے کہ بھئی اب آپ اگر حج کے لیے جانا چاہتے ہیں قرآن دازی، یہ جو ایام ہیں قرآن دازی کے، ان دنوں میں اگر کسی کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی تو یاد رکھیں کہ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور اس کو جانا ہوگا۔ ایک بات یہاں ضمناً مزید یاد رکھیے کہ بعض اوقات یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، اس کے باوجود اگر ہم حج کریں، مثلا کسی نے ہمیں دے دیا پیسہ کہ چلو حج کر لو، بعض اوقات کوئی ادارے سے آپ وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جو حج کریں گے تو وہ چونکہ آپ پہ تو فرض نہیں ہوا، ہونا نفل چاہیے، تو وہ نفلی حج ہوگا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو اس طرح خود زاد راہ پر قادر نہیں ہے، کوئی ان کو حج کروا رہا ہے یا اسی طرح آفس وغیرہ میں ہو جائے، تو وہ نیت کر لیں فرض حج کی۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ حج فرض نہیں تھا لیکن موقع مل گیا ادائیگی کا اور فرض کی نیت سے ادا کر لے تو اس کا فرض ہی ادا ہوگا، یعنی آئندہ زندگی میں اگر کبھی اس کو اللہ تبارک و تعالی مزید مال عطا فرماتا ہے جو حج کے لیے لازم ہے تو وہ پھر حج فرض نہیں ہوگا، پھر دوبارہ آنے کی اس کو حاجت نفل کرنا چاہے کر لے۔ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جب اگر کوئی ایسے بھائی بہن ہمارے جانا چاہتے ہیں جو کوئی اور ان کو کروا رہا ہے، حج فرض نہیں ہے، تو فرض کی نیت سے ہی حج کریں تو انشاءاللہ ان کو برکات حاصل ہوں گے۔ جن بھائی بہنوں کے نام حج کے لیے قرآن دازی میں نکل آتے ہیں یا وہ پرائیویٹ طور پہ حج کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چند چیزیں ضرور اپنے ساتھ رکھنی چاہیے۔ میں اس کی تھوڑی مختصر سی تفصیل آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو موسم کے لحاظ سے کپڑے رکھیں، آپ کچھ لباس ضرور ساتھ رکھیں، میلے ہو جاتے ہیں، احتلام بھی ہو جاتا ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ احرام کی بھی 2 چادریں رکھیں، مرد 2 سیٹ، یعنی ایک احرام تو پہن کے جائیں گے آپ، وہاں میلہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ناپاکی وغیرہ ہوتی ہے، کہیں گر جاتا ہے تو آپ چادریں تبدیل کر سکتے ہیں۔
سردی ہیں تو سردی کے، گرمی ہیں تو گرمیوں کے کپڑے۔ دوسرا ایک بڑا بیگ آپ لیں جس میں آپ تمام اپنی چیزیں اس میں ڈال سکیں، یہ مطلب لیگیج ہوگا جو آپ جمع کرائیں گے۔ اسی طرح پاسپورٹ ہے، ٹکٹ چیک کر لیں اچھی طریقے سے، اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جانے سے پہلے اچھی طرح چیک کریں، اور ایک چھوٹا بیگ لے لیں جن میں یہ چیزیں آپ ڈال کر انہیں اس کو گلے میں لٹکا سکیں۔ مرد جو ہیں وہ احرام کی 2 چادریں لیں گے، جیسے میں نے بتایا 2 سیٹ لے لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ تولیہ والا احرام لیجئے گا۔ وہ کپڑے والا ہوتا ہے، وہ ذرا گیلا ہو جائے تو کھال سے چپک جاتا ہے اور جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہے۔ تولیہ والا ٹھیک رہتا ہے، پسینہ بھی جذب رہتا ہے اور موٹا بھی ہوتا ہے، ستر کی اچھی حفاظت ہو جاتی ہے، ہوا میں زیادہ اڑتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات آپ جائیں گے دکانوں پہ لکھا ہوگا عورتوں کا احرام، عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا۔ عورتیں اپنے وہی سلے ہوئے لباس میں نیت کریں گی، یہ بیچنے کے چکر ہوتے ہیں، بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا، خواتین کو، ہماری بہنوں کو، وہ لے کر وہ پہن لیتی ہیں، اسکارف ٹائپ ہوتا ہے، چہرہ نظر آ رہا ہے پورا نیچے تک، وہ آپ کا ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو احرام کہہ دیتے ہیں۔ عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا، خواہ پیسہ خرچ کرنے کی حاجت نہیں ہے، جو آپ کے مطلب عام لباس ہے اسی میں آپ کریں، باقی اور کیا احتیاط کرنی ہے وہ احرام کی میں ضمن میں عرض کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک بیلٹ باندھ سکتا ہے مرد جو ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مرد کو سلا ہوا لباس پہننا منع ہوتا ہے، لیکن یہ بیلٹ جو ہے وہ سلے ہوئے لباس کے اندر نہیں آتی۔ ہمارے عرف میں کوئی بھی اس کو لباس نہیں کہتا، لیکن پھر بھی آپ اس سے صرف احرام کو سنبھالنے کی نیت نہ کریں، بلکہ قصد و ارادہ کریں کہ میں اس میں پیسے، اپنے پاسپورٹ یا دیگر چیزیں رکھ لوں گا، بیلٹ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹک ہوتی ہے، اس کو لاسٹک، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوتی، اگر آپ کو یہ گمان ہو، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی یہ بیلٹ بھی نہیں سنبھال پاتے، ان کو ایک مطلب وہ لاسٹک کر کے باندھ دیں تو وہ بالکل احرام کو روک کے رکھیں گی، ورنہ سرک جاتا ہے اور پھر وہاں پر مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو احرام پہننے کی عادت نہیں ہوتی۔ اپنی مصلی لے لیں، تسبیح وغیرہ لے لیں، جیسے بعض اوقات کسی جگہ خاص بیٹھنے کو جگہ نہ ملے تو آدمی وہ کر لے۔ اس کے علاوہ اگر سردی وغیرہ ہے چادر لے لیں، تکیہ لے لیں، ویسے تو سب چیزیں تقریباً وہاں مل جاتی ہیں آپ کو۔ پانی پینے کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں، کیونکہ بسا اوقات رش بہت ہوتا ہے، آپ کو اس مقام تک جانا مشکل ہوتا ہے، اپنے پاس بھر کے رکھیں، وہ پینے میں آپ کو بڑی آسانی رہے گی۔ اس کے علاوہ سیفٹی ریزر ہے یا مشین اپنے پاس رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب محرم حالت احرام سے باہر نکلنے لگے تو وہ اپنا سر بھی مونڈ سکتا ہے اور دوسرے محرم کا بھی سر صاف کر سکتا ہے، لیکن جب باہر نکلنے کا موقع نہ ہو، یعنی احرام کی پابندی سے باہر نکلنے کا وقت نہ ہو، اس سے پہلے اگر آپ کسی کو سر مونڈیں گے یا اپنا سر صاف کروائیں گے تو دم لازم ہوتا ہے۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنا۔ تو جب آپ بالکل جیسے آپ نے مثال کے طور پہ عمرہ پورا کر لیا، حلق کروانا ہے، تو یہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا، ورنہ بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں وہاں پہ، 100 ریال، کبھی 80 ریال لے رہے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان میں اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو کافی پیسہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے پاس رکھیں، اور اپنے جو قافلے میں آپ کے ساتھ ہیں ان کا سر وغیرہ بھی آپ مونڈ سکتے ہیں، لیکن جب آپ احرام کی حالت سے باہر ہونے لگے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز لے لیں کہ جس سے گرمی وغیرہ دور کر سکیں، جیسے اسپریئر ہوتا ہے، وہ اسپریئر، اس میں پانی ڈال کے ٹھنڈا پانی اگر آپ اسپرے کریں تو چہرے پہ ٹھنڈا پانی آتا ہے، پھر کیونکہ ہاٹنس بہت ہے، جیسے بھی یہاں پہ ہاٹنس ہو رہی ہے وہاں کی، تو وہاں کا جلال برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر وہ ہوا لگتی ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی۔ آج کل وہ نیک فین بھی چل رہے ہیں، وہ بھی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ گلے میں وہ آ جاتے ہیں، یوں اسٹینڈ ٹائپ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں 2 فین لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کے چہرے پہ ہوا ڈالتے رہتے ہیں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کمزور ٹائپ کے ہوتے ہیں، زیادہ وہ مشقت برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ مطلب مضبوط ہیں، حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس طرح کی سہولیات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں، جتنی مشقت زیادہ ہوگی یاد رکھیں اتنے درجات زیادہ۔ خامخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا بھی نہ کریں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی طور پر معاملات پیدا فرمائے ان کو فیس کرنا، اور پھر یہ آپ کو زمانے رسول کے حج کا ایک مزہ اور اس کا ایک رنگ نظر آئے گا کہ دیکھیں اس زمانے میں اونٹوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اور گرمی، دھوپ، کوئی آسانی ایسی نہیں تھی، پانی کی قلت بھی، وہ آتے تھے اور وہاں پہ حج کرتے تھے، تو اس کا تھوڑا سا رنگ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو برداشت کر سکتا ہو، جوش میں آ کے اگر آپ کر لیں اور بعد میں کوفت میں مبتلا ہوں، پھر معاذ اللہ گرمی کو برا بھلا کہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی گولیاں مخصوص چیزوں کی رکھ لیں، جیسے موشن کی تھوڑی گولیاں رکھ لیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اسی طرح نزلے کی ہیں، بخار کی ہیں،
پین کی ہیں، جسم میں درد کی ہیں، سر درد کی گولیاں تھوڑی سی مشورہ کر کے رکھ لیں، کھانسی کا کوئی سیرپ، کوئی گولیاں ٹیبلٹس وغیرہ رکھ لیں، کیونکہ وہاں پہ بعض اوقات رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، فوری طور پہ آپ کہیں جا نہیں سکتے ہیں، اس وقت آپ کو بہت یہ فائدہ دیں گی چیزیں۔ اس کے علاوہ مسائل حج پر کوئی کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں، ضرور کوئی اچھے مستند عالم دین مفتی صاحب کی کتاب اپنے پاس رکھیں، تاکہ وہاں پہ آپ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھ کر صحیح مسئلہ حاصل کر سکیں۔ آپ جب وہاں جاتے ہیں، ہم نے عام لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی کتاب پاس نہیں ہوتی، کوئی مشکل درپیش آئی، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور ایک سے ایک غلط مشورہ دینے والا موجود ہوتا ہے۔ یہ خوف خدا بھی نہیں ہوتا کہ آپ غلط مشورہ دے کر، غلط مسئلہ بتا کر اس سرزمین پہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنی سوچ و فکر کے مطابق بتا رہا ہوتا ہے، آپ گناہ گار ہوں گے، آپ کا حج بھی ضائع بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، ایسی صورتحال بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو حج کی کتاب اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ خوش الہان نعت خوانوں کی نعتیں اپنے موبائل وغیرہ میں آپ اپلوڈ کر لیں، تاکہ وہاں پہ آپ سنتے رہیں، اس سے ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ اور بہت ہی ضروری چیز جو زاد راہ کے اندر میں شمار کرتا ہوں، وہ ہے اپنی باطنی تربیت۔ اگر آپ غصیلے ہیں تو غصہ برداشت کرنے کی ابھی سے عادت ڈالیں۔ اگر آپ بے صبر ہیں، صبر نہیں کر سکتے، فوراً کوئی آپ کو نعمت نہیں ملتی، کوئی آرام کی چیز نہیں ملتی، تو آپ فوراً چڑچڑے پن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد شروع کر دیتے ہیں۔ اس عادت کو تبدیل کریں، صبر کی عادت ڈالیں، غصہ پینے کی عادت ڈالیں، کیونکہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو حدیث بھی سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور وہاں کوئی فحش کام نہیں کیا اور گناہ نہیں کیا، فسق و فجور نہیں کیا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے باطنی تربیت بہت ضروری ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، کس پر؟ بوٹی نہیں ملی، ہمیں آرام نہیں ملا، فلاں چیز بس دیر سے کیوں آ گئی، فلاں چیز کیوں ہو گئی۔ وہاں پہ آپ آرام کے لیے نہیں جا رہے، آسائش کے لیے نہیں جا رہے، سکون کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مجرم کی حیثیت سے ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو باتیں ہم نے سنی اسے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔